بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی بھی پریشانی ہے، پہاڑ جیسی بھی اگر کوئی پریشانی ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی ہیں، جو کربلا میں واحد ایک آپ بچ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے تھے، جو لڑکوں مردوں میں، باقی بیویاں تو تھیں لیکن آپ صرف وہاں پر بچ گئے تھے۔ تو ان کا ایک وظیفہ ہے، وظیفہ کہہ لیں، یہ دعا کہہ لیں کہ یہ حرم میں جب جاتے تھے تو وہاں پہ سجدے میں جا کے یہ دعا مانگتے تھے۔ تو حضرت طاؤس تابعی ہیں، ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین جو ہیں کچھ کلمات پڑھ رہے ہیں سجدے میں جا کے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب وہ پڑھا اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں لے کے آیا تو میری ایک پریشانی تھی بہت بڑی، وہ حل ہو گئی۔ تو کوئی بھی انسان اسی نیت سے کرے گا کہ حضرت امام زین العابدین اس کو اپنے دعا میں شامل کرتے تھے اور ان کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کاموں کو حل فرما دیتے تھے، بلکہ وہ تو اہل بیت تھے۔ کاموں کو حل فرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام زین العابدین اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر دی تھی کہ جو بھی وہ کلمات کہتے تھے لوگ اس کو جب لے کے اس پہ عمل کرتے تو وہ حل ہو جاتا تھا، یعنی وہ کام پورے ہو جاتے تھے لوگوں کے۔ اتنا مجرب کلمات ان کے ہوتے تھے کہ جس چیز کے لیے بھی وہ استعمال ہوتا ہے، کسی جو پریشانی کے لیے ہے یا کسی بھی چیز کے لیے ہے، تو وہ جو بھی کلمات پڑھتے تھے تو وہ کوئی بھی لوگ ان سے لیتے اور وہ اس کے اوپر عمل کرتے۔ جیسے حضرت طاؤس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تابعی ہیں، تو وہ اس کو عمل کرتے، اس کو پڑھتے تھے تو اس سے ان کو فائدہ پہنچتا تھا اور وہ کام ان کا فوری حل ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کلمات میں آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور کریں۔ جب آپ دعا مانگیں تو اس کلمات کو اپنی دعا میں ضرور شامل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے آپ دعا مانگیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جو ہے وہ جلدی قبول بھی ہوگی اور ان کلمات کی برکات بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو نا، کسی کے واسطے سے نہ مانگو۔ جب ایک چیز جائز ہے نا تو مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو ہم مانگتے ہیں لیکن ہم گناہ گار بہت ہیں تو ہم ڈائریکٹ ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ سفارش اگر بیچ میں ڈال لیں تو وہ ذرا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وسیلے سے مانگنا کوئی منع نہیں ہے، آپ مانگ سکتے ہیں، ڈائریکٹ مانگیں، لیکن آپ وسیلے سے یا کسی کے ذریعے سے بھی جو ہے نا واسطے سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ جو کلمات ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، تو آپ لوگ جو ہے یا تو وہ لکھ لیجئے گا اس کو یا اس کو کہیں اسکرین شاٹ لے لیجئے گا تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس سے وہ آپ کو بعد میں پتہ چل جائے۔ عبادک بفنائک، عبادک بفنائک ومسکنک بفنائک۔ فرسٹ ورڈ جو ہے وہ چینج ہے، باقی سیکنڈ ورڈ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا ورڈ ہے عبادک بفنائک، دوسرا ہے ومسکنک بفنائک، تیسرا ہے وہ فقیرک بفنائک، بفنائک، نمبر 4 ہے وسائلک بفنائک۔ بس یہ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، اس کو اپنی دعا میں ضرور شامل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کو دعا سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، تو میں اس کو جو ہے آپ لوگوں کو، جس کو نہیں سمجھ میں آیا تو میں اس کو شیئر بھی کر دوں گا۔ ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ اس کو غور سے سن لیجئے گا۔ عبادک بفنائک، عبادک، ٹھیک ہے؟ بفنائک، فنائک، ٹھیک ہے؟ آپ یہ لکھ لیں گے ایزیلی، اتنا مشکل نہیں ہے۔ ومسکنک، ومسکنک بفنائک، ٹھیک ہے؟ وفقیرک بفنائک، وسائلک بفنائک، عبادک بفنائک۔ یہ تیرا بندہ، وہ دعا جو کر رہے ہیں نا کہ تیرا بندہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے، آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ومسکنک، یہ جو مسکین ہے، اپنے آپ کو انہوں نے مسکین کہا، فقیر کہا، سائل کہا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ دعا آپ اپنے اس میں ضرور شامل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔